اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں اس مقرر کو کہ جسے آپ سنتے کم ہیں اور پڑھتے زیادہ ہیں، لیکن جب وہ بولتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بولتے رہیں اور ہم انہیں سنتے رہیں۔ پاکستان کے نوجوان مفکرین میں اگر دیکھا جائے گا تو عہد حاضر میں شاہ نواز فاروقی کا نام سب سے زیادہ نمایاں نظر آئے گا۔ میں شاہ نواز فاروقی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس شرکائے محفل سے خطاب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید منور حسن صاحب، حافظ ادریس صاحب، عبدالغفار عزیز صاحب، حافظ نعیم صاحب اور حاضرین مجلس، اقبال نے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ یعنی اکثر لوگ غلامی کو محض سیاسی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ اقبال نے کہا ہے غلامی سیاسی مسئلہ نہیں ہے محض، بلکہ یہ اتنی خوفناک چیز ہے کہ یہ افراد کیا قوموں کے ضمیر کو بدل دیتی ہے، ان کے خوب اور ناخوب کو بدل دیتی ہے۔ اور ہم نے بر صغیر میں اس کا تجربہ کیا اور تجربے کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ بر صغیر میں غلامی کے تجربے کی سب سے نمایاں مثال سر سید احمد خان ہیں، جو انگریزوں سے اتنے زیادہ مغلوب ہوئے کہ اقبال کی اصطلاح میں انہوں نے اپنی انفرادی اور اجتماعی خودی کھو دی، اور انہیں اپنی مذہبی روایت پر بھی اعتبار نہ رہا۔ چنانچہ انہوں نے تفسیر کی پوری روایت کو مسترد کر دیا، انہوں نے قرآن کے فیکٹس کا انکار کر دیا، انہوں نے پورے علم حدیث کا انکار کر دیا، فقہ کی پوری روایت کو مسترد کر دیا، اور اسلامی مفکرین کے بارے میں کہا کہ ان کے پاس کہنے کے لیے ہے ہی کیا، افسانہ و افسوں کے سوا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان کا ذہن غلامی کو قبول کر لے تو پھر اس کا خوب اور ناخوب بدل جاتا ہے، اور اس کو اپنے اندر اور اپنی قوم کے اندر عیوب کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور جس سے وہ مغلوب ہو جاتا ہے اس کے عیوب بھی اس کو خوبیاں نظر آنے لگتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اگر سر سید کی فکر یہ عام ہو چکی ہوتی تو آج بر صغیر کا منظرنامہ یکسر مختلف ہوتا، لیکن بر صغیر کے معاشرے میں اتنی قوت اور اتنی مزاحمتی صلاحیت موجود تھی کہ اس نے اپنی اس قوت مزاحمت کو بروئے کار لا کر اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کیا۔ مزاحمت کی پہلی آواز اکبر الہ آبادی نے بلند کی۔ آپ نے اکبر الہ آبادی کا نام سنا ہوگا۔ اکثر لوگ ان کو محض مزاحیہ شاعر سمجھتے ہیں، لیکن وہ محض مزاحیہ شاعر نہیں ہے، بلکہ اکبر کی آواز اتنی توانا ہے کہ اقبال نے ان کے انتقال پر ان کے بیٹے کے نام جو تار لکھا، اس میں کہا کہ تمہارا باپ اتنا بڑا ہے کہ پورے ایشیا میں اس کی طرح کی کوئی دوسری شخصیت موجود نہیں۔ اور اکبر کا کمال یہ ہے کہ بر صغیر کے مسلمان میدان جنگ میں جو جنگ ہار گئے تھے، اکبر نے اپنی شاعری کے اندر وہ جنگ جیت کر دکھا دی۔ لیکن اکبر کو بھی یہ احساس تھا کہ انگریز آ گئے ہیں اور اب یہ قیامت تک کے لیے آ گئے ہیں، یہ واپس جانے کے لیے نہیں آئے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ شیر اکبر کو سمجھ لو یادگار انقلاب، اس کو یہ معلوم ہے ٹلتی نہیں آئی ہوئی۔ یعنی اکبر یہ تو کہہ رہے تھے اپنی شاعری میں کہ اسلام برتر مذہب ہے، اس کی تہذیب برتر ہے، اس کی تاریخ برتر ہے، اس کا معاشرہ برتر ہے، اس کے تصورات برتر ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک برتر تہذیب ایک کمتر تہذیب سے پٹ گئی ہے، اور اب سکہ ایک کمتر تہذیب کا ہی چلے گا۔ اقبال وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اکبر کی فکر کو ایک بہت ہی بلند فلسفیانہ سطح پر بلند کیا، اور مسلمانوں کے اندر وہ اعتماد پیدا کیا کہ جو اعتماد مسلمانوں کی متاع تھا، ان کے ماضی کی یادگار تھا۔ اور اقبال کے بعد جو آواز بلند ہوئی وہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی آواز ہے۔ اور آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ یہ ہے، انبیاء و مرسلین کی روایت کے دو پہلو ہیں۔ دنیا میں جو نبی آیا
اس نے 3 بنیادی کام کیے. ایک یہ کہ اس نے بتایا حق کیا ہے، اور دوسرا یہ بتایا کہ اس کے زمانے کا باطل کون ہے. اور وہ صرف باطل کی نشاندہی کر کے نہیں رہ گیا بلکہ اس نے باطل کو چیلنج کیا. ٹھیک اسی طرح جس طرح سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کے زمانے کا آپ کے زمانے کا باطل کون ہے، اور انہوں نے اپنے زمانے کے باطل کو یعنی نمرود کو چیلنج کیا، اور اس چیلنج کا خمیازہ ان کے سامنے آیا. اگر اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر زندہ جلا دیا ہوتا. پھر آپ نے دیکھا کہ یہی روایت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں سامنے آئی. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ بتایا کہ حق کیا ہے، اور یہ بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کیا ہے، اور اس باطل کو چیلنج کیا اور اس کا خمیازہ ان کے سامنے آیا. اور اگر اللہ رب العالمین کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے نیست و نابود کر دیا ہوتا. پھر یہی روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کیا، بتایا کہ حق کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے، اور بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کون ہے، اور اس باطل کو چیلنج کیا. یہ انبیاء و مرسلین کی روایت ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ پر کرم فرماتے ہوئے مجددین کا سلسلہ برقرار رکھا. آپ کو معلوم ہے پیغمبر کیا کام کرتا ہے؟ پیغمبر یہ کام کرتے تھے کہ وہ اس امت کو، اس ملت کو جس میں وہ مبعوث کیے جاتے تھے، اس کو وہ حق سے جوڑتے تھے. وہ ملت حق سے دور ہو چکی ہوتی تھی، وہ اس کو حق سے جوڑتے تھے. ٹھیک یہی کام مجددین کا ہے. تاریخ میں حرکت کی 2 صورتیں ہیں. ایک حرکت ملت کو یا کسی قوم کو اس کے مرکز سے دور لے جاتی ہے، اس کو مرکز گریز حرکت کہتے ہیں. اور ایک حرکت مرکز جو ہوتی ہے جو اس کو مرکز سے جوڑنے والی ہوتی ہے. اور جو مجددین کا کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مرکز جو حرکت ایک ملت کے اندر پیدا کرتے ہیں، اس کو مرکز سے جوڑ دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غلامی کا اثر صرف سر سید کے ذہن پر نہیں تھا، بلکہ جس زمانے میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کام کا آغاز کیا وہ آج کی طرح قحط الرجال کا زمانہ نہیں تھا، بلکہ اس زمانے میں بہت بڑے بڑے علماء موجود تھے، بلکہ علماء کی ایک پوری کہکشاں موجود تھی. لیکن غلامی کے اثر سے ان کے بیان میں، دین کے بیان میں 2 نقائص پیدا ہو گئے تھے. ایک نقص یہ کہ وہ یہ تو جانتے تھے اور مانتے تھے کہ اسلام حق ہے، مگر ان کو یہ احساس تھا کہ اسلام حق ہونے کے باوجود بھی عقائد، عبادات اور اخلاقیات تک محدود ہوگا، اور اس کا ریاست سے، سیاست سے، معیشت سے، معاشرت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ایک تو یہ نقص پیدا ہو گیا تھا. دوسرے وہ عصر حاضر کے باطل کی نشاندہی کرنے میں اور اس کو چیلنج کرنے میں ناکام تھے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو اسلام کا اصل بیانیہ تھا، اس کا اصل نیریٹو تھا، وہ پس منظر میں چلا گیا. مولانا کا کارنامہ یہ ہے کہ مولانا جب منظر پر طلوع ہوئے تو انہوں نے انبیاء کی روایت کے اور ان کی سنت کے عین مطابق یہ بھی بتایا کہ حق کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ ان کے زمانے کا باطل کون ہے. انہوں نے بتایا ہمارے زمانے کا باطل سوشلزم ہے اور اس کا سسٹم ہے، اور بتایا کہ ہمارے زمانے کا باطل کیپٹلزم ہے اور اس کا سسٹم ہے. اور انہوں نے فکری سطح پر بھی اس کو رد کیا اور عملی سطح پر بھی جد و جہد کی صورت میں ان کو پاکستان کے جغرافیے کے اندر پس منظر میں دھکیلا. اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو یہ بھولا ہوا پیغام یاد دلایا کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ غالب ہونے کے لیے آیا ہے، اس لیے کہ یہی حق ہے. اور اس لیے انہوں نے باطل کو چیلنج کیا اور ایک ایسی جماعت قائم کی، جماعت اسلامی کی صورت میں، کہ جو ان کے افکار کے مطابق، اسلام کے بنیادی تصورات کے مطابق حق کو غالب کرنے والی ہو. اور انہوں نے طلباء کے دائرے میں اسلامی جمعیت طلباء قائم کی اور مزدوروں کے دائرے میں مزدور انجمنوں کی صورت کے اندر مزاحمتی تحریک برپا کی. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، میں آپ کو کوئی ایسی بات بتانے والا نہیں کہ جو افسانہ و افسوں سے متعلق ہو، بلکہ وہ بات بتانے والا ہوں جو تاریخ میں ہو چکا. آپ دیکھیے
کہ سید ابو العالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کبھی خود اقتدار میں نہیں آ سکے، ان کے پاس کبھی حکومت کی باغ ڈور نہیں آ سکی، ان کے پاس سرمایہ موجود نہیں تھا، ان کے پاس کسی سرمایہ دار کی پشت پناہ ہی نہیں تھی، کوئی بادشاہ وقت ان کا پشت پناہ نہیں تھا، ان کے پاس ذرائع ابلاغ کی کوئی قوت نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے لاہور میں بیٹھ کر اقتدار میں آئے بغیر پوری امت کے نیریٹو کو بدل دیا، اس کے بیانیے کو بدل دیا۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے۔ ایک آدمی جس کے پاس حکومت نہیں، اگر وہ حکومت میں آ گئے ہوتے یا ان کی جماعت حکومت میں آ گئی ہوتی اور پھر ان کے نیریٹو سے پوری امت کا نیریٹو بدل گیا ہوتا تو یہ کوئی خاص بات نہ ہوتی، لیکن سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تقوی کی قوت سے اور اپنے علم کی استعداد سے، اپنے برتر علم کے ذریعے سے پورے امت کے نیریٹو کو بدل دیا۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جماعت اسلامی تو شاید سیاسی اعتبار سے اتنی کامیاب نہیں سمجھی جاتی جتنا کہ کامیابی کا معیار اور پیمانہ ہے، لیکن میں آپ کو جمعیت کی جدوجہد کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جب جمعیت نے اپنا کام شروع کیا تو اس وقت ہمارے کالجز اور ہماری یونیورسٹیز کے اوپر بائیں بازو کی طلبہ تنظیموں کا مکمل غلبہ تھا، اور وہاں ایک ایسی نسل کھڑی ہوئی تھی جو اسلام سے شرمندہ تھی اور جو سیکولرزم پر، لبرلزم پر، سوشلزم پر فخر کرنے والی تھی۔ اس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ نے کیا کیا؟ اس نے نظریے کے مقابلے پر نظریہ رکھا، نعرے کے مقابلے پر نعرہ رکھا، پمفلٹ کے مقابلے پر پمفلٹ رکھا، تنظیم کے مقابلے پر تنظیم پیش کی، اور کردار کے مقابلے پر برتر کردار پیش کیا۔ اور جمعیت نے قلیل مدت میں 8-10 سال کی قلیل مدت کے اندر پاکستان کے تعلیمی اداروں کا منظرنامہ یکسر بدل دیا، اور وہاں ایک ایسی نسل لا کر کھڑی کر دی جو شاید اسلام پر بتمام و کمال عمل کرنے والی تو نہ ہو، لیکن وہ اسلام پر فخر کرنے والی ہے اور وہ اسلام پر عمل کرنے کی خواہش بھی اپنے اندر رکھتی ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جو ہماری مزدور انجمنیں تھیں، انہوں نے اپنے دائرے کے اندر سوشلسٹ نظریات کی حامل مزدور انجمنوں کو چیلنج کیا، اور پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں، خواہ وہ PIA ہو، خواہ وہ ریلوے ہو، خواہ وہ کوئی بھی ادارہ ہو، وہاں پر انہوں نے جدوجہد کی اور تمام سوشلسٹ تنظیموں کو شکست سے دوچار کیا۔ اور یہی کام جماعت اسلامی نے سیاست کے محاذ پر کیا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 30-35 سال مجھے اخبارات پڑھتے ہوئے اور کتابیں پڑھتے ہوئے ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی کوئی اسلام دشمن آدمی، جب بھی کوئی سوشلسٹ، لبرل اور سیکولر آدمی اسلام پر اعتراض کرتا ہے تو وہ مولانا مودودی پر اعتراض کرتا ہے، وہ جماعت اسلامی پر اعتراض کرتا ہے۔ تنظیمیں تو بہت ہیں، پارٹیاں تو بہت ہیں، اسلام کا نام لینے والے بھی بہت ہیں، لیکن وہ نشانہ بناتا ہے تو سید مودودی کو، ان کی فکر کو اور جماعت اسلامی کو۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ واحد تنظیم ہے جس کو ہم نظریاتی تنظیم کہہ سکتے ہیں، جو انبیاء کی سنت کے مطابق جدوجہد کرنے والی ہے، جو کسی کو مسلک کی طرف نہیں بلاتی، کسی کو فرقے کی طرف نہیں بلاتی، جو خدا کی طرف بلاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف بلاتی ہے، جو مسلمانوں کو قرآن کی طرف بلاتی ہے۔ چنانچہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ گزشتہ 40 سال میں جب بھی اسلام کی اور دوسرے کسی بھی ازم کی کشمکش برپا ہوئی ہے تو جماعت اسلامی اس کا مرکزی حوالہ رہی ہے، اور جماعت اسلامی کی قوت کا اور اس کی استعداد کا اندازہ آپ اس بات سے کیجئے کہ خواہ اس نے سیٹیں 4 یا 6 یا 10 حاصل کی ہوں، لیکن وہ پاکستانی قوم کو نیریٹو فراہم کرنے والی، بیانیہ فراہم کرنے والی جماعت رہی ہے۔ یعنی اسلام میں اسلام اور غیر اسلام کی جو بھی کشمکش کسی دور میں برپا ہوئی ہے، جماعت اسلامی قوم کو اور نیریٹو بیان فراہم کرنے والی جماعت کی حیثیت سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتب ہیں وہ دنیا کی تمام اہم زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہیں، اور اس کی صرف 2 بنیادیں۔ مولانا مودودی کی کامیابی کی کیا بنیاد ہے؟ میں آپ سے عرض کیے دیتا ہوں۔ مسلمانوں نے اپنی تاریخ کے دور میں
جب بھی عروج حاصل کیا ہے اس کے دو فیکٹرز رہے ہیں، نمبر 1 تقوی اور نمبر 2 برتر علم۔ کبھی بھی انسانی تاریخ کے اندر مسلمان یا اسلام ان دو فیکٹرز کے بغیر نہ برپا ہوا ہے نہ کبھی غالب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقوی کو، للہیت کو کیا صلاحیت دی ہے؟ للہیت کسے کہتے ہیں؟ للہیت کہتے ہیں کہ میری اور آپ کی زندگی خدا مرکز بن جائے، ہماری زندگی کا مرکز اور محور خدا بن جائے، ہماری آرزو، ہماری تمنا، ہماری خواہش خدا بن جائے، اور ہماری جدوجہد کا محور خدا بن جائے، اور ہمیں اس کی کبریائی کے اعلان اور اس کے غلبے کے سوا اور کوئی چیز محبوب نہ رہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے مولانا مودودی کی جو تحریر پڑھی ہے اور ان کی زندگی کا جو گوشہ میری نظر سے گزرا ہے، اس کی بنیاد پر میں گواہی دیتا ہوں کہ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ایک خدا مرکز شخصیت تھی۔ وہ کسی اور عالم دین کی طرح اپنی ذات کی طرف، اپنی پارٹی کی طرف عوام الناس کو نہیں بلاتے ہیں، وہ خدا کی طرف بلاتے ہیں، اس کے دین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کے حبیب کی سیرت طیبہ کی طرف بلاتے ہیں، اور وہ ایک ایک اپنے مخاطب سے کہتے ہیں کہ اسلام مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، غالب ہونے کے لیے آیا ہے، چنانچہ اٹھو اور اپنی تن من دھن سے اسلام کے غلبے کی جد و جہد میں ہمارا ہاتھ بٹاؤ۔ اور یہی وہ سرمایہ ہے جو جماعت اسلامی کو منتقل ہوا، اسلامی جمعیت طلباء کو منتقل ہوا۔ اور مجھے غزالی کی ایک بات یاد آ رہی ہے، غزالی نے کہا ہے کہ دنیا کے تمام افراد خطرے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو علم رکھنے والے ہیں، اور پھر کہا علم رکھنے والے بھی خطرے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو اخلاص والے ہیں، اور کہا اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو انکسار والے ہیں، جو منکسر المزاج ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے مولانا کو جتنا پڑھا ہے، جتنا سمجھا ہے، اس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مولانا 20ویں صدی میں تقوی کا ایک بہت بلند مینار ہیں، اور انہوں نے وہ برتر علم پیدا کیا کہ جو اذہان کو مسخر کرنے والا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ جب تقوی کسی فرد، کسی گروہ، کسی تنظیم کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ قلوب کو مسخر کرنے لگتی ہے، قلوب کو مسخر کرنے لگتی ہے۔ اور جب کسی فرد کے پاس، کسی گروہ کے پاس، کسی تنظیم کے پاس برتر علم آ جاتا ہے تو وہ اذہان کو مسخر کرنے لگتی ہے۔ اور جب آپ نے کسی قوم کے دل کو بھی مسخر کر لیا اور اس کے ذہن کو بھی مسخر کر لیا تو پھر اور مسخر کرنے کے لیے کیا باقی رہ جاتا ہے؟ اور جماعت اسلامی کی جو کامیابی ہے اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کامیابی ہے، اس میں مولانا کے تقوی اور مولانا کی علمی فضیلت کا بہت ہی سینٹرل کردار ہے، مولانا کے اخلاص کا اور مولانا کے انکسار کا بہت ہی کنٹریبیوشن ہے۔ اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، اور دنیا کی تاریخ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان جدوجہد کرتا ہے اور جدوجہد کا مرکز اس کی ذات، اس کی انا، اس کے مفادات بن جاتے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان کی زندگی، خواہ میں دعویٰ کرتا پھروں کہ میں خدا مرکز زندگی بسر کرنے والا ہوں، لیکن اگر میرے دل میں خدا کی محبت نہ ہو بلکہ خدا کی جگہ دنیا کی محبت ہو تو میں دنیا کو تو دھوکہ دے سکتا ہوں لیکن میں اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ہمیں جان لینا چاہیے کہ جس دل کے اندر دنیا کی محبت ہوتی ہے، مال کی محبت ہوتی ہے، طاقت کی محبت ہوتی ہے، عہدے اور منصب کی حکومت کی خواہش ہوتی ہے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ اور اللہ رب العالمین اگر مسلمانوں کے حامی و ناصر نہ ہو تو مسلمانوں کی اور کسی جماعت کی کامیابی کا کوئی امکان نہیں۔ یہ بالکل واضح بات ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو اسی طرح، جس طرح سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو خدا مرکز بنایا اور علم مرکز بنایا۔ آپ مغرب کی بات کرتے ہیں نا، مغرب کے غلبے کو کبھی آپ نے انالائز کیا؟ اس کے غلبے کے کئی فیکٹرز ہیں، اس میں طاقت کا عنصر بھی شامل ہے، اس کی عسکری طاقت بھی، اس کی سائنسی طاقت بھی، لیکن اس نے علوم کے اس دائرے میں جو خواہ اسلامی علوم نہ ہو لیکن اس نے علوم کے اس دائرے میں کمال پیدا کر کے دکھایا ہے۔
اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، ایک زمانہ تھا کہ جس طرح آج ہماری کالجز اور ہماری یونیورسٹیز میں مغرب کے مفکرین کے افکار پڑھے جاتے ہیں، کسی زمانے میں غزالی کے اور رازی کے اور شیخ اکبر محی الدین اکبر کے افکار مغرب کی جامعات میں 300-400 سال تک اسی طرح پڑھائے جاتے رہے، اس لیے کہ وہ برتر علم تھا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بات بھی مقبول ہوئی اس لیے کہ ان کے پاس تقویٰ بھی ہے، ان کے پاس اخلاص بھی ہے، انکسار بھی ہے اور برتر علم بھی ہے۔ اور یہ جماعت اسلامی کے ہال مارکس ہیں، یعنی جماعت اسلامی ان اقدار، ان تصورات کے دائرے سے باہر نہ کچھ تھی، نہ ہے، نہ ہو سکتی ہے۔ اور اگر جماعت اسلامی میں کوئی خوبی ہے تو انہی تصورات کی وجہ سے ہے، اور اگر اس میں کوئی نقص ہے، کوئی خامی ہے، کوئی کجی ہے تو وہ بھی انہی تصورات سے ہمارے تعلق کی کمزوری کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ ہمیں لوٹنا چاہیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ماڈل کی طرف۔ ابھی نعیم بھائی بالکل درست بات کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جماعت اسلامی کوئی عام پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کبھی بھی عام پولیٹیکل، نارمل پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی۔ جماعت اسلامی پہلے دن سے ایک نظریاتی جماعت ہے، پہلے دن سے وہ نظریات کی کشمکش میں مبتلا ہے۔ لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پاکستان میں جو سانحہ ہوا وہ یہ ہوا کہ جماعت اسلامی اپنے قیام کے پہلے دن سے، قیام پاکستان کے پہلے دن سے 1970 تک ایک نظریاتی پارٹی کا کردار ادا کرتی رہی۔ اور میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات معلوم ہے یا نہیں ہے، کہ سن 1970 کے انتخاب میں جب جماعت اسلامی کی عمر محض 24 سال تھی، 24 سال کی محنت کا نتیجہ انتخابات کی صورت میں یہ نکلا کہ 24 لاکھ ووٹ جماعت اسلامی نے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان سے حاصل کیے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر ہم نظریاتی بنیاد پر سیاست کر رہے ہوں تو اس کا سیاسی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ گو ہم محض سیاسی فائدے کے لیے کام نہیں کریں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں سیاسی کامیابی ملے، اقتدار ملے، اختیار ملے۔ لیکن میں نے آپ سے عرض کیا کہ مولانا مودودی کی اصل طاقت یہ ہے کہ مولانا نے اقتدار میں آئے بغیر پوری قوم کا، پوری امت کا نیریٹو بدل دیا، اس کا بیانیہ بدل دیا۔ تو جماعت اسلامی کی بھی اصل طاقت نیریٹو بدلنے کی طاقت ہے، خواہ ہمیں اقتدار نہ ملے لیکن معاشرہ ہمارے ذہن سے سوچے، ہماری آنکھوں سے دنیا کو دیکھے، ہمارے کانوں سے وہ بات سنے، ہماری دلیل کو وہ صحیح دلیل سمجھے، ہماری دلیل کی بنیاد پر وہ حالات اور واقعات کا تجزیہ کرے اور ہمارے موقف کو انڈورس کرے، خواہ ہم اقتدار میں نہ آئیں لیکن سوسائٹی کے اندر ہمارا نیریٹو چلنا چاہیے، جس طرح کہ ہمارا نیریٹو 1947 سے 1970 تک چلا ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ سن 1977 میں ایک بہت بڑا سانحہ ہو گیا۔ سن 1977 میں بھٹو اور پی این اے کی کشمکش کے نتیجے میں مارشل لا آ گیا، اور مارشل لا نے آ کر جو کام کیا وہ یہ کہ اس نے پولیٹکس کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا، معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کر دیا، غیر سیاسی بنا دیا، اور اس کے نظریاتی تشخص کو تحلیل کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذات کی سیاست، برادری کی سیاست، صوبے کی سیاست، زبان کی سیاست، مفادات کی سیاست غالب ہوتی چلی گئی اور نظریاتی سیاست پس منظر میں چلی گئی۔ رہی صحیح کسر 1991 میں اس وقت پوری ہو گئی کہ جب 1991 میں ایک طویل کشمکش کے بعد سوویت یونین ٹوٹ گیا اور سوشلزم جو اس کا نظریہ تھا اور جو دنیا کے 2 غالب نظریات میں سے ایک غالب نظریہ تھا وہ تحلیل ہو گیا، اور دنیا کی تمام اسلامی تحریکوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب ہمارے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے۔ حالانکہ سوشلزم کے بعد کیپٹلزم ایک زیادہ بڑے فکری اور عملی چیلنج کے طور پر ہمارے سامنے آ چکا تھا، اور ہمیں اس کا اسی طرح مقابلہ کرنا چاہیے تھا جس طرح سے کہ ہم نے سوشلزم کا اور سوشلسٹوں کا مقابلہ کیا تھا۔ لیکن ہم نے اس نظریاتی کشمکش کے جو تقاضے تھے ان کو صحیح طرح سے پہچانا نہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہماری سیاست میں، آج پاکستانی معاشرے میں نظریاتی سیاست کے لیے کوئی جگہ اور کوئی گنجائش باقی نہیں رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت آپ کی سیاست میں کامیابی کے معیارات اور پیمانے کیا ہیں؟ ایک پیمانہ یہ ہے کہ آپ کوئی لسانی تعصب پکڑ لیں اور اس کو آپ اس کی ڈرم بیٹنگ کریں اور اس کی بنیاد پر آپ ووٹ حاصل کریں۔ آپ کسی صوبے کی سیاست کریں، اس کی بنیاد پر ڈرم بیٹنگ کریں اور
کامیاب ہو جائیں. آپ ذات اور برادری کے تعصبات کو آواز دیں اور ووٹ حاصل کریں. آپ الیکٹیبلز کی سیاست کریں اور اس کی بنیاد پر آپ پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائیں. آپ سرمایہ کی سیاست کریں اور اس کی بنیاد پر آپ پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائیں. آپ فرقے کی سیاست کریں اور پارلیمنٹ میں پہنچ جائیں. آپ مسلک کی سیاست کریں اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچ جائیں. آپ جی ایس ٹی او کی یا اسٹیبلشمنٹ کی سیاست کریں اور آپ اقتدار میں آ جائیں. جماعت اسلامی نہ ذات اور برادری کی سیاست کر سکتی ہے، نہ وہ کسی تعصب کو آواز دے سکتی ہے، نہ وہ الیکٹیبلز کی سیاست کر سکتی ہے، نہ وہ سرمایہ کی سیاست کر سکتی ہے، نہ وہ امریکہ کو آواز دے سکتی ہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو آواز دے سکتی ہے اور نہ دینی چاہیے اس کو. اس لیے کہ جو اللہ رب العالمین کے دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کر رہا ہو وہ تو صرف خدا سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے، اور یہی اس پر فرض ہے کہ وہ خدا سے رجوع کرے اور اس سے استعانت طلب کرے. تو پھر ہمارے پاس سیاست کرنے کی کیا بنیاد باقی رہ گئی؟ صرف ایک بنیاد جو جماعت اسلامی ماضی میں کر چکی، اسلامی جمعیت طلبہ کر چکی، جو ہماری مزدور انجمنیں کر چکی، وہ ہے نظریاتی سیاست. ہمیں نظریے کی طرف لوٹنا ہوگا اور معاشرے کے اندر نظریاتی کشمکش برپا کرنی ہوگی. آپ یاد رکھیں، معاشرے کے اندر نظریاتی کشمکش خود برپا نہیں ہوتی. جب انبیاء و مرسلین کا زمانہ تھا تو اس زمانے میں بھی جو نبی وقت ہوتا تھا وہ آ کر خیر اور شر کی کشمکش پیدا کرتا تھا. اس کی آمد سے پہلے خیر اور شر کی کوئی کشمکش نہیں ہوتی تھی. اسی طرح جو مجددین کی تاریخ ہے اس میں مجددین نے حق اور باطل کی کشمکش پیدا کی ہے. امام غزالی نے کی ہے، شاہ ولی اللہ نے کی ہے، سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے. تو ہمارے بھی کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم معاشرے کے اندر عصر نو مولانا کی فکر سے استفادہ کرتے ہوئے، ان کے تقوی اور علم سے استفادہ کرتے ہوئے، ان کی کتب سے استفادہ کرتے ہوئے اور عصر حاضر کے چیلنجز کو سمجھتے ہوئے ہمیں ایک بار پھر معاشرے کے اندر نظریاتی کشمکش برپا کریں. اس لیے کہ اگر آپ نے معاشرے میں نظریاتی کشمکش برپا نہ کی تو یہ معاشرہ جن تعصبات کا شکار ہے انہی تعصبات کا شکار رہے گا، اور یہ تعصبات اتنے غالب ہو جائیں گے کہ یہ خود نظریہ بن جائیں گے اور پھر آپ ان کو چیلنج نہیں کر سکیں گے. میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، سوسائٹی کے ساتھ فرد اور گروہ کے تعلق کی دو صورتیں ہوتی ہیں. یا تو آپ اٹھیں اور خیر کی بنیاد پر معاشرے کو بدل دیں. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ معاشرہ اسٹیٹک ہے، جہاں آپ نے 20 سال پہلے 25 سال پہلے چھوڑا ہے وہ وہیں کھڑا ہوا ہے. نہیں، خالی ذہن شیطان کا گھر ہوتا ہے. جب اس میں خیر نہیں ہوتا تو شر اس کے اندر در آتا ہے. تو اگر آپ معاشرے کو نہیں بدلیں گے تو معاشرہ آپ کو بدل دے گا اور آپ معاشرے کے لیے اجنبی ہو جائیں گے اور معاشرہ آپ کے لیے اجنبی ہو جائے گا. تو اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آئے ہمیں سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ماڈل سے، غزالی کے ماڈل سے، شاہ ولی اللہ کے ماڈل سے، امام ربانی کے ماڈل سے ہمیں رجوع کرنا چاہیے، اقبال کے ماڈل سے رجوع کرنا چاہیے، اور ہمیں معاشرے کے اندر کشمکش برپا کرنی چاہیے نظریاتی بنیاد پر، اور معاشرے کو ایک نظریاتی آہنگ فراہم کرنا چاہیے، ایک نظریاتی بیانیہ فراہم کرنا چاہیے تاکہ معاشرہ اپنی فطری حالت کے اوپر کھڑا ہو سکے. وہ مسلک کی جگڑ بندیوں سے نکلے، وہ فرقے اور مسلک اور ان کی جگڑ بندیوں سے نکلے، وہ تعصبات سے بلند ہو، صوبائی تعصبات سے، لسانی تعصبات سے، الیکٹیبلز کے تعصبات سے، سرمایہ کے تعصب سے بلند ہو کر سوچ سکے. اگر ہم یہ نہیں کریں گے، اور میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں یہ کام جماعت اسلامی کے سوا نہ کسی نے کیا ہے نہ کوئی اور کر سکتا ہے. یہ کام جماعت اسلامی نے کیا ہے، اس کے پاس تجربہ ہے، اس کے پاس کامیابی کا تجربہ بھی ہے. چنانچہ جماعت اسلامی کا فرض ہے کہ وہ اٹھے اور نظریاتی سیاست کی طرف لوٹے اور معاشرے کو ایک نئے نظریاتی آہنگ سے ہمکنار کر کے معاشرے کی قلب مہیت کرنے کی کوشش کرے. یہی سید ابو العلا مودودی سے ہمارے تعلق کی اصل بنیاد ہے. یہی سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کا صحیح طریقہ ہے. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم ان کے دن پر، ان کے یوم وفات پر یا ان کی یوم پیدائش پر ان کو یاد کریں اور کہیں کہ وہ بڑے مفکر تھے. یہ کوئی خاص بات نہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم مولانا کے فکر کو حقیقت بنانے کی جد و جہد کریں. اگر ہم نے یہ کام کیا تو مجھے کامل یقین ہے کہ جس طرح ہمیں ماضی میں کامیابی ملی ہے ہمیں حال میں بھی کامیابی ملے گی، سیاسی کامیابی بھی ملے گی،
اور اگر فرض کیجئے کہ ہمیں کامیابی بھی نہ ملے تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں کامیابی کو بت نہیں بنانا چاہیے، اس کو پوجنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں مکے کی وہ زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 13 سال پر محیط ہے، اور ان 13 برسوں میں 500 سے 600 افراد صرف کنورٹ ہوئے، اور رسول اللہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے کہ اتنے کم لوگ اسلام لائے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ پریشان کیوں رہتے ہیں؟ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے۔ اگر آپ نے بات پہنچا دی، ہدایت تو ہم دینے والے ہیں، اور یہی ہمارا فلسفہ حیات ہے کہ ہدایت دینا تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ البتہ ہمیں اپنی جدوجہد کے اندر کوئی نقص اور کوئی خامی نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم آج نہیں تو کل اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہونے والے ہیں، اور وہ ہم سے پوچھے گا کہ ہم نے تمہیں جو صلاحیت دی تھی، ہم نے تمہیں جو فہم دیا تھا، جو علم دیا تھا، تم نے اس کے ذریعے سے دنیا کمائی یا میرے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کی؟ تو چاہے ہمیں دنیا میں کامیابی نہ ملے، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں 30 سال مجھے جماعت اسلامی کے ساتھ کام کرتے ہوئے ہو گئے ہیں، لکھتے ہوئے ہو گئے ہیں، یہ کہنا چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں میرے ذہن میں آج تک یہ بات نہیں آئی کہ جماعت اسلامی زیادہ بڑی سیاسی کامیابی حاصل نہیں کرتی، اس لیے کہ میرے لیے اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی اپنے نظریے کے مطابق جد و جہد کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے۔ اگر ہم اپنے نظریے پر کھڑے ہوئے ہیں اور پورے ملک سے ہمارا ایک کونسلر بھی منتخب نہیں ہوتا تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے نظریے پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں اور پورے ملک کا اقتدار کیا، پوری دنیا کا اقتدار بھی آپ میرے قدم میں ڈال دیں، میری نظر میں ایسے اقتدار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے سب کچھ ہمارا دین ہے، سب کچھ ہمارا نظریہ ہے۔ اگر ہم نے اس کی گواہی دی، اس کی شہادت دی، اس کے غلبے کے لیے کام کیا، ہم نے مولانا مودودی کو خراج تحسین پیش کیا، ہم نے ان کی محبت کا حق ادا کیا، ہم نے ان کے نظریات کا پرچم بلند کیا، اور سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے نظریات کا پرچم ہی دراصل اسلام کا پرچم ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر کے رخصت چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جماعت اسلامی تو انسانوں کی جماعت ہے، انبیاء مرسلین کی ایک پوری طویل تاریخ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے، اور ایک روایت کے مطابق جب طوفان نوح آیا تو 40 لوگ تھے، ایک روایت کے مطابق 60 لوگ تھے۔ 950 سال کی جد و جہد کا حاصل 40 یا 60 لوگ تھے، اور اس پر سید مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا حضرت نوح علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے بلکہ ان کی قوم ناکام ہو گئی، اس لیے کہ وہ حق کو پہچاننے اور اس کو قبول کرنے اور اس کو برتنے میں ناکام ہو گئی، چنانچہ اسی پاداش میں اس کو مٹا دیا گیا۔ تو ہمارا کام ہے جو حق ہم تک منتقل ہوا ہے اس کو بتمام کمال لوگوں تک پہنچا دیں۔ ہم یہ پہنچائیں گے تو ہم خدا کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے، انفرادی حیثیت میں بھی، اجتماعی حیثیت میں بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔